بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ سورہ ہود کی آیات 74 تا 77 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور ان پر کس طرح سے کن وجوہات کی بنا پر عذاب نازل فرمایا گیا، اس کا تمام تر ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک ضرور پڑھی گیا، ترجمے کے ساتھ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج ہفتہ ہے 26 رجب اور 1436 ہجری، 16 مئی سن 2015 ہے۔ اور ناظرین، آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شب معراج شریف آج عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ جناب دلاور چودھری صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں۔ سر السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ شکریہ۔ آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں ہم آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، سب سے پہلے لیڈ اسٹوری اور سپر لیڈ کو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس والے سے خبر ہے، دشمن ایجنسیوں کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے مؤثر مہم کی ضرورت ہے۔ جنرل راحیل ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ملک کے دفاع میں لازوال قابل فخر کردار کو سراہا۔ پاکستان کے دشمن عدم استحکام چاہتے ہیں۔ ISI کی اکثر کامیابیاں عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ دہشت گردی کے خلاف سول اور فوجی اداروں میں تعاون ضروری ہے۔ آرمی چیف ایجنسیوں کی مہارت بڑھانے پر زور، لیفٹیننٹ جنرل رضوان نے بریفنگ دی ہے۔ پھر شمالی وزیرستان کے والے سے خبر ہے، شمالی وزیرستان میں بمباری، غیر ملکیوں سمیت 32 دہشت گرد ہلاک، زمینی فوج کی بھرپور کارروائی، قلات میں جھڑپ، 13 دہشت گرد مارے گئے۔ دتا خیل میں فضائی کارروائی کے دوران 15 دہشت گرد ہلاک، گولہ بارود کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف آپریشن ضرب عضب جاری ہے، دوسری طرف آرمی چیف دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ اور ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کہ وہ سب سے پہلے کراچی پہنچے سانحہ کراچی کے بعد، اور گزشتہ روز انہوں نے ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور یہ بیان کہ دشمن کی ایجنسیاں ان کی سازشیں جاری ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے مؤثر مہم کی ضرورت ہے۔ بالکل، دیکھیں احتشام، ہم تو شروع سے ہی یہ کہتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس 26 سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جن میں 6 لاکھ سے زیادہ ملازمین ایک اندازے کے مطابق وہاں کام کرتے ہیں، اور وہ 6 لاکھ ملازمین اگر 10-10 ہزار ملازم بھی ایک بڑے شہر میں لگائے جائے تو 60-70 شہر تو ویسے ہی 10,000 ملازم، ایک اندازہ بتا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان ساری ایجنسیوں کو کوآرڈینیٹڈ ایفیکٹ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دیکھیں، ہمارے ملٹری انٹیلیجنس ہے، ISI ہے، یہ اپنے اپنے طور پہ کام کرتی ہیں۔ MI ہے، IB ہے، اس طرح دوسری جو ایجنسیز ہیں، FIA کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، جو رینجرز کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، یہ ساری اپنے اپنے طور پہ کام کرتی ہیں، بڑی محنت سے کرتی ہیں، ڈیٹا پروسیس کرتی ہیں۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا ڈیٹا ایک کہیں نیشنل کہیں جو انٹیلیجنس بیورو ہو یا کوئی ایسی اس نام کی کوئی بھی آفس ہو، وہاں پہ اکٹھا ہو اور وہاں پہ پھر سب کو پروسیس کر کے ایک بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ غور کیا گیا تھا، میں بتاتا ہوں، نیشنل ایکشن پروگرام میں اس پہ غور کیا گیا، سارا کچھ تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیکٹا کو فال کیا جائے گا۔ نیکٹا میں یہ ڈیٹا سارا پروسیس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، اور پھر ایک
کوآرڈینیٹڈ کہ بھی یہاں سے یہ انفارمیشن آئی ہے, یہاں اس کا یہ اینگل ہے, اس کا یہ پہلو ہے, فلاں ایجنسی نے یہ پہلو دیا ہے, اور اس کو اکٹھا کر کے کہ کیا لائن آف ایکشن ہے. یہ نیکٹا کا کام تھا. لیکن دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے پولیٹیشین جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا, میڈیا پہ بھی اور پالیٹکس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے, کام کرنا چاہیے, چیزوں کو اینالائز کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اب ہوا کیا ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے درمیان جو ایک طویل سرد جنگ جاری ہے, اپنی ناک جو اونچی کی ہوئی ہے اور جو ملک کا جو مفاد ہے اس کو نیچا کیا ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں نیکٹا جو ہے وہ بالکل اسی طرح غیر فعال پڑا ہے. کوئی ایماندار نیکٹا کے اوپر اپوائنٹمنٹ کے اوپر, اب ایک بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں سیکیورٹی ایجنسی کے, میں ان کا نام نہیں لیتا اس وقت, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے کہا ہے کہ آپ نیکٹا کی سربراہی سنبھالیں. اچھا. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ آپ قابل آدمی ہیں, آپ اس چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم میں, اس میں مجھے پتا ہے کہ میں ایک ڈمی بن کے رہ جاؤں گا, اور دونوں کے جو انا ہے اس میں پس کے رہ جاؤں گا, جبکہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. مجھے فیورٹزم کا شکار ہو جاؤں گا. کوئی وزیر داخلہ چاہے گا کہ میں ان کا جو ہے خوش آمدی بن جاؤں, وزیر اعظم چاہیں گے میں ان کا بن جاؤں, کوئی اور چاہے گا میں اس کا بن جاؤں. تو اس طرح کام نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک افسوسناک صورت ہے کہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک سینٹیمنٹ, ایک بڑے قابل آفیسر کی. ہمارے یہاں قابلیت کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے استعمال کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ جو اتنی بڑی باتیں کہ میں آخری دہشت گرد تک لڑوں گا, میں خون کا آخری قطرہ ہم بہا دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, صرف اپنی سیلف پروموشنل جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس پہ آپ لگے ہوئے ہیں. آپ ابھی تک جو نیشنل ایکشن پروگرام آپ نے ذکر کیا اس کے 20 نکات تھے احتشام صاحب, اس میں سے ایک تو چلے آپ نے پورا کر دیا کہ فوجی عدالتیں بنا دی, ٹھیک ہے, معاملہ سب جوڈس ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. باقی 19 نکات کیا تھے وہ تھے جس پر آلریڈی قانون سازی موجود ہے کہ کالعدم تنظیموں کو نام بدل کے کام نہیں کرنے دیں گے, مدارس کو پراپرلی احتیاط کے ساتھ, ہمارا ایسٹ ہے وہ, ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا, مجرموں کے خلاف اس طرح بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی, وال چاکنگ پہ یہ کیا جائے گا, لاؤڈ اسپیکر کی پابندی پہ عمل کیا جائے گا. یہ سارے کے سارے جو 19 نکات ہیں باقی کے, یہ آلریڈی اس پر پہلے کی بھی قانون سازی موجود تھی. لیکن پھر وہی اس کو نیشنل ایکشن پلان کا نام دے دیا گیا, چلیں ٹھیک ہے, اس کو نئے کپڑے پہنا دیے آپ نے, پرانے قوانین کو اکٹھا کر کے مان لیا. اس کے بعد آپ کہیں پشاور جا رہے ہیں, کبھی فلاں جا رہے ہیں, کہیں یہاں جا رہے ہیں, لیکن جو پریکٹیکل ٹرانسفارمیشن آف نیشنل ایکشن پروگرام پلان تھا وہ ابھی تک 1% بھی نظر نہیں آئی. اور جس 1% میں جو بات ہو بھی سکتی تھی کہ کسی طرح نیکٹا فعال ہو جاتا, اس کو کوئی قابل آدمی جو ہے جو سچ مچ ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ سنبھال لیتا, تو کسی حد تک ایک سلسلہ شروع ہوتا, وہ بھی وہاں کا پڑا ہے. آپ نے کیا کیا کہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل گینز کیے. دھرنے آپ نے سائی آف ریلیف آپ کو ملا, دھرنے شکر ہے ختم ہو گئے, ہم اب ٹیررزم کا نام لے کے تو جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ اس کو اثر انداز ہوتے رہیں گے. تو اس طرح کا تو نہیں کام چلے گا نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہیں, اور کیا ہم سانحات کے منتظر رہتے ہیں کہ پھر کوئی سانحہ ہو اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں پھر دوبارہ ایکشن پلان بنائیں؟ میں کہتا ہوں ہم سانحات کے بھی منتظر نہیں ہوتے. ہم سانحات میں میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سانحہ ہی ہمیں اٹھا دے, ہم اس سانحے میں سے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اے پی ایس کا جو سانحہ ہے, کراچی میں جو بس کا انسیڈنٹ ہے, کیا ان سانحات نے ہمیں اٹھا دیا ہے, ہماری لیڈرشپ کو جھنجھوڑ دیا جو ہم یہ بھی کہیں کہ سانحات کا انتظار کرتے ہیں؟ میں یہ سانحات کا انتظار بھی میں معذرت کے ساتھ یہ لیڈرشپ ہماری جو کرتی ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہ اس میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, معذرت کے ساتھ اپنے پرسنل گینز ہیں, ان کو کیسے سیکیور کرنا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا پچھلے کچھ 2 ہفتے پہلے سانحہ کراچی سے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی, ملک میں اب امن آ رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے برعکس ہوا. کل بھی ایک جو واقعہ پیش نظر ان کی خبر شیئر کرنا چاہوں گا. سابق سپرنٹینڈنٹ حیدرآباد جیل ایس ایس پی اعجاز حیدر کو کراچی میں قتل کر دیا گیا. سانحہ کراچی کا مقدمہ بھی درج, چھاپے گرفتاریاں جاری.
حجاز حیدر کار میں جا رہے تھے، پہلوان گوٹ کے قریب نابالغ افراد کی فائرنگ، گاڑی میں موجود خاتون بھی زخمی ہو گئی۔ ذاتی دشمنی لگتی ہے ایس ایس پی محمد شاہ۔ القاعدہ کی طرف سے دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ وزیراعظم کی ملزم گرفتار کرنے کی ہدایت۔ ثانیہ کراچی میں را کے ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر مملکت را ہے، آئی ایس ہے جسے داعش کا نام بھی دیا جا رہا ہے، یا پھر القاعدہ ہے؟ کون ہے جو کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سازشوں میں ملوث؟ دیکھیں احتشام صاحب، ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ جس پروسیس میں جا رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں، اقتصادی راہداری کے منصوبے، وہ ایک محض ایک جو ہے وہ انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ تو ہے ہی، انفراسٹرکچر کی صورتحال تو اس میں ہوگا ہی، ایک لنکیج بھی بنے گا چین اور پاکستان کے درمیان، لیکن اصل میں وہ اس ریجن کی لیڈرشپ کی لڑائی ہے، وہ اس لیڈرشپ کی لڑائی ہے، اور الٹیمیٹلی کہ اس پورے گلوبل پار کے جو ہے وہ مطلب اس کی لڑائی ہے۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو آپ کے پاس اس کی پوری پریپریشنز ہونی چاہیے تھی۔ ہم پچھلے 6 مہینے سے یہ چیخ رہے ہیں، پچھلے سالوں سے یہ چیخ رہے ہیں، اور 6 مہینے سے بہت زیادہ چیخ رہے ہیں جب سے یہ ضرب حزب بھی شروع ہوا سارا کچھ، کہ آپ ان ایجنسیوں کو کوآرڈینیٹڈ ایفیکٹ میں لے کے آئیں۔ جب تک یہ نہیں آئے گا یہ ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں کل آرمی چیف نے بھی وہی کہا، انہوں نے بھی اس بات کو، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں یہ بڑی باتیں ابھی بڑی انہونی سی لگیں گی، بڑی دور کی لگیں گی، لیکن یہ ریالٹیز ہیں کہ کیوں اگر انڈیا آپ کا دشمن ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ آپ کو اس خطے کے لیے، آپ اس خطے کے ٹائیگر بن جائیں اور چائنا اس گلوب کا جو ہے وہ ایک پاور بن جائے، اور یہ جو اقتصادی راہداری اور یہ گوادر سے چائنا تک کا جو سلسلہ ہے، یہ اصل میں امریکہ اور اس کے الائز کو دیس نکالا ہے جنوبی ایشیا سے اور اس کے بعد مڈل ایسٹ سے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ایک آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور آج کے بیک پیج پہ ناظرین بہت اہم خبر ہے، نریندر مودی نے بھی چین کا دورہ کیا ہے، اور اس حوالے سے خبر ہے کہ باہمی اختلافات پر قابو پا کر اعتماد کو مضبوط کرنا ہوگا، یہ کہنا ہے اس دورے کے حوالے سے چینی صدر کا۔ شی جن پنگ جنرل پاکستان کا بھی دورہ کیا۔ چین اور بھارت میں $10 ارب کے 24 معاہدے اور ایم او یوز ہوئے ہیں۔ اسٹریٹجک سرحدی امور، ویزا پالیسی سمیت تمام معاملات اتفاق رائے سے حل کریں گے اور ایشیا میں انجن کا کردار ادا کریں گے، یہ کہنا ہے مودی اور ان کے چینی ہم منصب کا، اور ان کے درمیان اس بات پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ چین کو بھی بڑھتی دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا سامنا ہے، جس کا ذریعہ یہی علاقہ ہے۔ مودی بھارت سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں چینی صدر۔ مودی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں پاکستان میں دہشت گردی نیٹ ورکس کا حوالہ دیا، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے۔ پھر ایک اور اہم خبر ہے، چینی سرکاری ٹی وی پر کشمیر اروناچل پردیش کے بغیر بھارتی نقشے کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ بھارتی میڈیا رہنما آگ بگولا۔ مودی کے دورے پر سوشل میڈیا پر دلچسپ جملے اور ٹویٹر پر خوب مذاق بھی رہا۔ پھر بھارتی وزیراعظم کا آزاد کشمیر میں چینی سرمایہ کاری پر تحفظات کا اظہار بھی سامنے آیا ہے، جو بات دلاورسا فرمائے تھے، اور کشمیریوں کو بھارتی پاسپورٹ کی جگہ الگ دستاویزات پر ویزا دیے جانے پر بھی بھارت نے اعتراض کیا ہے۔ اس دورے کے محرکات، وجوہات اور اب امکانات کے بعد اس کے اثرات کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مودی کے دورے چین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ چین اور بھارت میں دلاور صاحب $10 ارب کے 24 معاہدے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں 50 سے زائد معاہدے تھے، اور ان کی مالیت 50 ارب کے قریب ہی ہے، ڈالرز کے قریب ہے۔ بھارت کا یہ دورہ، بھارتی وزیراعظم کا یہ دورہ، کس طرح سے اس کو اینالائز کریں گے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے احتشام کہ اگر آپ چائنا اور انڈیا کا ٹریڈ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں والیوم کو، تو وہ 90 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، 100 ارب ڈالر کے قریب بھی پہنچنے والا ہے۔ تو اس میں 70 to 80 بلین ڈالر جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ مطلب اتنا اس میں ان بیلنس ہے کہ وہ چائنا جو ہے وہ تیار مال انڈیا کی منڈی کو دیتا ہے، اور وہاں سے جو را میٹیریل اٹھاتا ہے جو آپ میں 10-15 ارب ڈالر کا، تو یہ اس کتنا مطلب ان بیلنس اس میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کون وچ کنٹری از لیڈنگ دی ریجن، ٹھیک ہے نا۔ یہ معاہدے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ کچھ امریکن جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی
تو انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے ہم لوگ پاکستانی جرنلسٹ جو ان سے بات کر رہے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چائنا کے ساتھ بڑی بیونڈ ریئلٹیز چلے جاتے ہیں دوستی میں، تو جبکہ ہم بھی آپ کے دوست ہیں۔ تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے انہیں کہا کہ آپ نے میں نے کہا پاکستان میں 1960 میں ایک انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹیل ملز، یہ رشیا نے اس وقت کے یو ایس ایس آر نے لگائی۔ اس کے بعد میں نے کہا پاکستان میں اگر کوئی انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہو رہے جا رہی ہے اس اکنامکلی اسپیکنگ، ملیٹریلی نہیں صرف اکنامکلی بھی، تو وہ یہ اقتصادی راہداری منصوبے ہیں۔ تو آپ نے اس عرصے میں کون سی پاکستان میں انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ کی ہے؟ بلکہ آپ تو ہمیں جو ہے وہ ایڈ پہ لگانا چاہ رہے تھے، اور ایڈ تھوڑی سی ایڈ دے کے بہت سا نقصان بھی ہمارا کرتے رہے ہیں، اربوں ڈالر کے، ایک اندازے کے مطابق 80 سے 85 ارب ڈالر کا جو آپ نے انفراسٹرکچر ہمارا تباہ کر دیا اور ہماری ٹریڈ تباہ کر دی ہے وار آن ٹیرر کے نام پہ۔ تو یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ اور کبھی آپ نے انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ کی ہے مجھے بتائیں، تو ہم آپ کی دوستی کا دم بھرنے لگتے ہیں، آپ کو ہم بیونڈ ریئلٹیز آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اور جو چائنا کے جو ریلیشنز ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ابھی تک جو پاکستانی موقف ہے یا جو صورتحال ہے اس کو ہمیشہ پروموٹ کیا، وہاں بھی انہوں نے بات کی جو ٹیررزم نیٹ ورک کی ہے ذرائع نے واضح طور پہ مطلب چائنیز پریزیڈنٹ نے کنسرن شو کیا۔ دیکھیں حالانکہ ان کے پاس چل کے منہ دی آئے تھے لیکن وہ پھر بھی پاکستان کی بات کی انہوں نے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد انہوں نے یہ بات بالکل نہیں مانی کہ کشمیر کا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ریلیٹ کر کے ویزے والا سٹیٹس ہم بحال کرتے ہیں، یہ انہوں نے اس کو بالکل سیم نہیں کیا۔ اور سب سے جو نقشے میں یہ کہنے لگا ہوں پاکستان کا ایسا دکھایا ہے، دیکھیں یہ صبح یہ دکھایا جا رہا تھا انڈیا میڈیا میں کہ دونوں ہاتھ میں قریب مل کے چل رہے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ وہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ یہ تیسری بات کہ نقشے میں انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں بتایا۔ تو یہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ دیکھیں ایک باتیں، چائنا ایک بہت سمجھدار بڑا ملک ہے، یقیناً اس کو ریجن پر آنے کے لیے بہت سارے ملکوں کے ساتھ ایک کولیبوریشن چاہیے۔ وہ شری لنکا میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ نیپال میں بھی کر رہا ہے، وہ بنگلہ دیش میں بھی کر رہا ہے، انڈیا بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن ایک چیزیں بڑی صورتحال بڑی واضح ہے کہ امریکنز جو ہے، انڈینز جو ہیں وہ اس وقت امریکن کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس سارے جو ریجن کے اندر جو انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں را کی بات کر رہے تھے اقتصادی وغیرہ، یہ اس کو سبوتاج ان کا ایک پلان ہے، اس کے لیے علیحدہ ڈیسک بن چکے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائیولری کیا ہے اور آگے کیا چلنے جا رہا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور چائنا، دیکھیں چائنیز پرائم منسٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک گلوبل پاور بن جائے، انڈیا ایشین ٹائیگر بن جائے۔ انہوں نے پاکستان آ کے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ایک پوٹینشل ہے، ہم اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایشین ٹائیگر بنے۔ اور ہاں احتشام صاحب، اس کا یہ اصل میں بٹوین دا لائنز چائنین ڈپلومیسی کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بٹوین دا لائنز بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بٹوین دا لائنز یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ اگر اپنی خارجہ پالیسی کا قبلہ درست کر لیں، اپنی پالیسی کو درست کر لیں، یہ دونوں مطلب پینڈولم کی طرح کبھی امریکنز اور کبھی ادھر ریجن میں نہ گھومیں بلکہ ایک چیز کو ڈیسائیڈ کریں، تو آپ آنے والے ایشین ٹائیگرز ہیں اور ہم گلوبل پاور ہیں، اور یہ کمبینیشن کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان کو اندرونی سطح پر بھی ہیں، بیرونی سطح پر ہیں۔ اندرونی سطح پر جس طرح کے چیلنجز ہیں، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نبرد آزما ہے اور اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ پوری قوم کو اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلح افواج کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا تاکہ دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس کا، ہر قسم کے میر جعفروں اور میر صادقوں کا اس ملک سے خاتمہ کر دیا جائے۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں گے اور بات کریں گے کہ زمبابوے کرکٹ ٹیم شیڈول کے مطابق پاکستان آئے گی۔ چیئرمین پی سی بی زمبابوے حکومت نے ٹیم کو اجازت دے دی ہے۔ شہریار خان پی سی بی حفاظتی انتظامات پر $10 لاکھ خرچ کرے گا، زمبابوے کے اخبار کا دعویٰ ہے۔ 6 برس بعد بین الاقوامی ٹیم کی آمد، 22-24 مئی کو T20، 26، 29، 31 کو لاہور میں ون ڈے ہوں گے، ٹکٹ آج سے دستیاب ہوں گے۔
یقیناً خوشائند بات ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے، لیکن جو سانحہ کراچی کے بعد سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ شاید زمبابوے کرکٹ ٹیم نے اعلان کر دیا، لیکن اب وہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے بہت بڑا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10,000 سے زیادہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں زمبابوے ٹیم کے دورہ پاکستان کو، پاکستان میں کرکٹ کے ریوائول کو؟ اور ہمارے دشمنوں کو تو ہمیشہ سے دراصل صاحب یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو ہر طرح سے نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ 6 سال بعد کرکٹ شروع ہونے جا رہی ہے، اس پر آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ دیکھیں احتشام، ایک تو ہمیں اس مشکل وقت میں زمبابوے کی قوم کو، عوام کو، ان کی ٹیم کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں سن رہا تھا، مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے آفیشلز یہ کہہ رہے تھے، زمبابون آفیشلز یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کرکٹ کو ریوائیو تو کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اس میں پہلا قطرہ ہم بنیں، تاکہ ہم ایک تاریخ رقم کریں کہ ایک ایسا ملک جو ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا تھا، وہاں پہ ہم نے بھی ایفرٹ کی ہے ایک اچھی چیز کی، ایک پازیٹیوٹی کی، ایک اس کو بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، یہ ان کی پلاننگ ہے کہ ہم بالکل تنہا ہو جائیں، یہاں بالکل آئسولیٹ ہو جائیں، کوئی یہاں ایکٹیویٹی نہ ہو، کوئی سپورٹ نہ ہو، کوئی سلسلہ نہ ہو، کوئی کرکٹ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو۔ لیکن ہم کب تک یہ کہہ کہ یہ بات کا ایک رخ ہے صرف، کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں را انوالومنٹ، اب دیکھیں اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 10 سال ہم نے لگا دیے ہمارے آفیشلز نے۔ ایک کریجیس آرمی چیف آیا ہے، اس نے جب یہ بات کی تو ہم بھی کہنے لگے را ہے۔ اس 10 سال تک ہم کہتے رہے ہاں بعض ہمسایہ ملک ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے۔ ابھی بھی ہم جو ہیں وہ پینڈولم بنے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو وہ ٹرانسکرپٹس ہیں، جو بھی ثبوت ہیں، ان کو کھلم کھلا لے کے آئیں سامنے، اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ یہ سارا کچھ، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو ہم صرف بات کر لیں کہ را ہے اور وہ چیزیں جو ہے وہ پبلک نہ کریں، میڈیا کے سامنے لے کے نیشنل انٹرنیشنل جتنی بھی ایویڈنسز ہیں، اور را کے تمام ایجنڈا کو میڈیا پہ لایا جائے، ایویڈنسز کے ساتھ لایا جائے۔ بالکل اب یہ لڑائی کا مطلب یہ جو ہے یہ وار آن ٹیرر پہ ہے، جی ہاں، یہ فیصلہ کن جنگ ہے۔ کیونکہ میں تو وہ فیض کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ ابھی اگر آپ مصلحت کا شکار رہیں گے تو وہ فیض نے کہا ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ بالکل صحیح۔ تو بات یہ ہے آرمی چیف تو اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا بہت کریجیس ہیں، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اس بہادری پر۔ احتشام، ہمیں کسی پریشر میں نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ انڈین زیادہ ناراض نہ ہوں، ان کے جو ہمارے جو خام خواہ کچھ لوگوں نے اپنے باسز بنائے ہوئے ہیں، امریکنز ناراض نہ ہوں، ہمیں دو ٹوک انداز میں بات کرنا چاہیے کہ دس از دی میٹر آف آور نیشنل سیکیورٹی، دس از دی کنسرن اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز اٹ ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر آپ محض یہ کہتے رہیں گے کہ یہ را ہے اور سالڈ ایویڈنسز کو چھپائیں گے تو پھر بھی دنیا ایک وقت آ جائے گا کہ دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی، وہ کہیں گے یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں دونوں بڑے سانحات کا، 16 دسمبر 2014، 16 دسمبر ہی سکوت ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، اسی دن ہمیں ٹارگٹ کیا گیا APS میں، اور پھر 12 مئی سانحہ کو ہم مناتے ہیں کراچی میں جو قتل و غارت کی گئی تھی 2007 میں، اس سے اگلے ہی دن ایک اور سانحہ 13 مئی کو کر دیا گیا۔ مطلب دہشت گردوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو زخم لگانے ہیں، اور اب ان کے جو زخم ہیں ان پر ہمیں مرہم بھی رکھنی ہے، دوسری زخم لگانے والوں کے ہاتھ بھی کاٹنے کا وقت آ گیا۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں جو چیز بڑی خوشائند ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم ریالٹیز کو فیس کرنا سیکھ گئے ہیں۔ آرمی چیف نے بڑی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کیپیبلٹیز کو بڑھائیں۔ کبھی یہ بات نہیں ہوئی اس ملک میں، کبھی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہم نے اس کو صرف نظر کیا ان چیزوں سے، ہم نے ہمیشہ اوور لک کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں بڑے ریئلسٹک آرمی چیف ہیں۔ لیکن
افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ صرف اسحاق ڈار ہے، سعد رفیق ہے جی، ریلوے کی بہت بڑی کارکردگی ہو گئی، یہ تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں، 5 میں سے 6 آدمی میں نہیں جانے دینا، 6-7 صحافی رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی گن گاتے رہیں، صبح شام آپ کے ترانے گائیں، تھوڑی سی تنقید کریں، پھر اس کے بعد آپ کے اینڈ رزلٹ یہ نکالیں کہ جناب آپ تو بہت بڑے نجات دہندہ ہیں۔ تو اس طرح کے یہ جو بڑا ہٹ درمی والا، میں اس سے بڑا لفظ نہیں کہتا، آن ایئر ہوں، یہ جو رویہ ہمارے حکمرانوں نے اپنا رکھا ہے، خدا کے لیے یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو چھوڑیں۔ اب وقت آگے، میں نے کبھی اتنی سخت انداز میں بات نہیں کی، لیکن یہ ملک کا مسئلہ ہے، آپ اسی طرف لگے ہوئے ہیں، وہی 5-6 لوگ جو ہیں آپ ان کے مطلب چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ بیچارے جو پریکٹیکل ایفرٹس کی باری آتی ہے تو خالی آرمی چیف نظر آنے لگتے ہیں یا آرمی ریلیٹڈ ادارے نظر آنے لگتے ہیں، گورنمنٹ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پریکٹیکل بات آتی ہے سندھ گورنمنٹ غائب ہو جاتی ہے، پریکٹیکلی بات آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہیں پتہ نہیں چلتا، اور آپ آپس میں جو آپ نے جو جسموں میں سے حرام کے پیسے نکالنے کے وعدے تک کیے تھے وہ تک بھول جاتے ہیں، اور جو دوستیاں ہیں وہ نبھائی چلے جا رہے ہیں، اور ملک جو ہے جو داؤ پہ لگا کے رکھا ہوا۔ تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر داخلہ سب سے پہلے کراچی پہنچے سانحہ صفورہ کے بعد، لیکن ہم دیکھا کہ آرمی چیف سب سے پہلے وہاں پر پہنچے ہیں، کوئی سیاستدان وہاں پر نہیں پہنچا تھا، اور سائیں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی 6 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچے، اور 31 گاڑیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ میں کہتا ہوں کیا ہوا تھا وزیر داخلہ کو، وہ آن ایئر آ کے اس بات کی، میڈیا کے سامنے آ کے اس بات کی وضاحت کریں کہ انہیں ہوا کیا تھا کہ وہ ابھی تک کراچی نہیں جا سکے۔ اگر تو وہ واقعی اس صورتحال کا شکار تھے تو اچھی بات، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ ساری باتیں معاملات جو ہیں یہ سارے پولیٹیکل ہیں تو اب قوم، خدا کے لیے ہم پھر اس طرح کے لیڈرشپ سے متحمل نہیں اب ہم ہو سکتے۔ بالکل، اور زرداری صاحب کا بیان ناظرین شامل کرنا چاہیں گے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ذکر کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے، اقتصادی راہداری ملک کے لیے بہت اہم ہے، افغانستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، سندھ کے لیے مالیاتی ایوارڈ پر نواز شریف سے مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا ایک بار پھر بیان ہے، ریپلیکا ہے کہ 2015 نئے پاکستان کا سال، بھوک سے مرتی قوم کا اربوں روپیہ جنگلہ بس پر لگایا جا رہا ہے۔ 21 مئی کو 2 نظریوں کا مقابلہ ہے، عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر بادشاہت کے خلاف احتجاج کریں۔ 2 جماعتیں سن 70 سے باریاں لے رہی ہیں، اب اولاد بھی آ گئی، میٹرو کے بہانے حکمران جیبیں بھر رہے ہیں، دانش اسکولوں کا برا حال ہے، ملتان میں 60 ارب میٹرو کی بجائے تعلیم اسپتالوں کسانوں پر لگایا جائے، پولیس کو غیر سیاسی کے بغیر کراچی میں امن ممکن نہیں، آئی جی پنجاب شریفوں کے ملازم بنے ہوئے ہیں، جلسے سے خطاب کیا ہے۔ سب سے پہلے میں زرداری صاحب کے اس جملے کے حوالے سے آپ کا انرجی لینا چاہوں گا، جمہوریت کو چلنے دیا جائے، زرداری صاحب کو کیا خطرات دکھائی دے رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ سندھ میں جس طرح کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور جس طرح کی جو صورتحال پولیس میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جس کا آرمی چیف نے بھی پچھلی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑا اشد ضرورت ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ بھرتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ دعوے تو اتنے، دیکھیں آج میں اتنا سخت کیوں ہوں، میرا دل روتا ہے، میرا ملک ہے یہ، آخر کسی کو تو بولنا ہے، ہمیں اپنے مسئلتوں سے باہر آنا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج بھی ریسورسز، کنسٹرینٹ ریسورسز کے باوجود بھی پولیس کے جو ایماندار لوگوں کو، جن کو آپ نے اپنی وجہ سے پس پردہ رکھ چھوڑا ہے، جن کو آنے نہیں دیتے، فیلڈ جابز نہیں دیتے، ان کو فیلڈ جاب دے دیں، آپ دیکھیں گے 100% بہتری آ جائے گی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، خیبر پی کے میں بھی۔ میں عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ باتیں اب کم کریں، کام کی طرف آئیں، کام نظر نہیں آ رہا، باتیں بہت کر لی آپ نے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بہت باتیں کی ہیں، لیکن کام اس رفتار سے بہت پیچھے چلا گیا ہے، بہت اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایپیکس جو کمیٹی ہوئی ہے گزشتہ دنوں کراچی میں، راحیل شریف صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس میں بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے، میڈیا کے مختلف سیگمنٹ میں یہ بات آئی ہے کہ لاسٹ وارننگ دی گئی ہے سندھ حکومت کو کہ وہ سیدھی ہو جائے، اور سائیں صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ اب حقیقت میں وزیر اعلیٰ بنے۔ غیر مصدقہ طور پہ جو ہمارے پاس بھی جو انفارمیشن آئی ہے، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہے، اس میں یہ خاصا بڑے سیریس انداز میں بات ہوئی ہے اس پہ کہ اب یہ اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی، ہم آپ کو بدلنا پڑے گا۔ لیکن صورتحال کیا ہے، دیکھیں اسی وجہ سے باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں احتشام، ہم چاہتے ہیں کہ
دہشت گردی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ایک ذوالفقار چیمہ ہمیں برداشت نہیں ہوا پنجاب سے اٹھا کے اس کو سندھ میں کہ تم آئی جی لگا لو. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اتنا اچھا ہے تو آپ لگا لیں. انہوں نے کہا جی ہم بھی ہمارے پاس بھی ایسے بڑے سگات قسم کی لیڈرشپ جو وزارتیں نہ ہوتے ہوئے پورے پنجاب کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، وہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. ہم نے اجازت سے سعودی عرب سے ہمارے ریگولر کالر ہیں عبدالرحیم صاحب، کافی دیر سے ٹیلیفون لائن ہولڈ پر ہے. السلام علیکم عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم احتشام بھائی، دلاور چودھری صاحب اور پورا مینجمنٹ کو سلام کرتا ہوں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے تو الحمدللہ جب جمہوریت اور پاکستان کے فکر پڑی ہوئی ہے، یہ میڈیا کی پڑی ہوئی ہے اور لیگوال کی اور ہمارے اپنے جو جرنلسٹ ان کا پڑی ہوئی ہے. آپ لیڈروں کو چھوڑ رہے ہیں. آپ خدا را نواز شریف صاحب کل 200 بار سعد رفیق کا نام لے رہے ہیں اور آپ مثلا یہ سب اپنا تعریفیں کر رہے ہیں. ثانیہ ہو، کراچی ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، ہم اسٹیبلشمنٹ عوام کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گرد میں کوشش کریں. دہشت گرد ہم راہ کے پیچھے پڑے ہیں. راہ کو ہم کیا کریں جو آپ آپس میں ہم لیڈرشپ پڑے ہوئے ہیں، جھگڑوں پہ اپنے شخصی مفادات کے لیے پڑے ہوئے. مجھے تو ڈر ہے دلاور صاحب کے ضرب جو ہے نا وہ ناکام نہ ہو جائے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کھلا ہے رستہ ان کا. ادھر سے ہم بگا دیتے ہیں، افغانستان کی طرف سے جا رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں یہ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو احتشام بھائی، ہمارے حکومت انڈیا چاہے چین کے ساتھ کرے چاہے دنیا کے ساتھ کرے، مگر آپس میں ہم ایک نہیں ہے. ہمارا لیڈرشپ کی صداقت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر بنانا ہے، کسی طریقے سے بھی ایک جیتی کے احجار کرنا چاہیے. احتشام بھائی بہت شکریہ عبدالرحیم بھائی. جی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نہیں ہے، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ اپنے مفادات کے دائرے کے اندر ہی گھوم رہی ہے. ان کو ملک کی مفاد نظر نہیں آ رہا. کسی کو 2015 الیکشن کے سال نظر آ رہا ہے، کسی کو دھاندلی نظر آ رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے، لیکن کسی کو جو معصوم بے گناہ مرتے ہوئے عوام میں شہادت دیتے عوام وہ نظر نہیں آ رہے. احتشام صاحب کسی کو ملک خطرے میں نظر نہیں آ رہا. ایگزیکٹلی، بالکل. کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کرنے ہیں 2015 میں الیکشن. عمران خان صاحب کی بات اگر کریں تو ہمیں کیا، یہ اگر آپ کا سارا فوکس ہی اس پہ ہے، کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ تقسیم کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے، ہمیں اکٹھا چلنا ہے. تو اسی طرح پھر اس کے بعد پھر وہی اپنی چال چلنے لگتے ہیں. اسی طرح ہماری جو کنفیوز نہیں ہے، یہ عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ بالکل ان کو وہ عزم چاہیے جو آرمی چیف. دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ پہنچتے ہیں، جس طرح آگے وہ چلتے ہیں. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، کسی کو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پرنس کریم آغا خان صاحب کو فون کرنا چاہیے. وہ بھی آرمی چیف صاحب نے کیا، پھر پتہ چلا وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ چلا، پھر گورنر سندھ صاحب بھی جاگ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں عزم کی کمی ہے. آپ ایک خاص سطح سے آگے نہیں. ہم محض تنقید نہیں کرنا چاہتے. ہماری لیڈرشپ ہے، یہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہمارے لوگ ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عمران خان کہیں سرحد پار سے آئے ہیں یا نواز شریف کہیں سرحد پار سے آئے ہیں. لیکن جو ہم اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے اس ملک نے. آپ اس ملک کا احسان نہیں دے سکتے. اب اپنے یہ وقت آ گیا کہ اب یہ ملک آپ سے کچھ چاہ رہا ہے، بہت تھوڑا چاہ رہا ہے. جتنا کچھ اس نے آپ کو دیا ہے، عمران خان صاحب کو بہت عزت دی، نواز شریف صاحب کو بہت عزت دی، وسائل دیے، زرداری صاحب کو بھی بہت وسائل ملے، عزت ملی. سب کچھ اس ملک کی وجہ سے ہے. تو اب اور بھی جو لیڈر ہیں دوسرے بھی، پرویز الہی صاحب، فلاں صاحب، چودھری برادران، شیخ رشید صاحب، سب کو ملا ہے. یہ سب کا نام جو ہے وہ اب یہ ہے کہ کم از کم اب یہ وقت ہے کہ اس میں سے 20% آپ اپنے صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ سچ مچ کی ہمدردی کے ساتھ اس کو لوٹانے کا وقت ہے. کم از کم 20% تو آپ لوٹائے نا اس شیپ میں، اس کو ٹرانسفارم کر کے اس ملک کے ساتھ محبت کے میں. وہ بھی پیسہ نہیں مانگ رہا یہ ملک آپ سے، آپ رکھیں جہاں رکھے ہوئے ہیں آپ نے. آپ کی توجہ چاہ رہا ہے صرف کہ آپ اپنے سیاسی بکھیڑوں سے ہٹ کے تھوڑا سا اس ملک پہ
توجہ دے دیں۔ خان صاحب جو 2015 کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے انتخابات کا سال ہے، تو آپ کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ نئے انتخابات کا ہی سال ہے جیسے خان صاحب؟ یہ تو ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا کہ دیکھیں پچھلے سال جب وہ اگست میں چلے تھے لانگ مارچ پہ تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اب یہ الیکشن کا سال ہے، تو 2015 میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، 2016 میں بھی وہ یہ کہتے رہیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ کچھ یہ ہم لوگ بھی ہماری یادداشت جو ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دانشور نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ تاریخ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا پیچھے ہم جائیں گے اتنا ہی آگے دیکھ سکیں گے۔ بالکل صحیح، جو قومیں اپنی تاریخ کو بلا دیتی اتنا ہیں ہی وہ آگے کتنی نہیں بڑھ خوبصورت سکتی بات ہے، دیکھیں کہ جتنا پیچھے ہم جائیں گے سیکھیں گے پیچھے جا کے اتنا ہی آگے ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، ہمارا ویژن براڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس قوم کو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ باتیں یاد رکھیں ہمارے لیے۔ مجھے قضا کلامی اجازت، ایک بریک پر جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید سٹیٹمنٹس بھی خبریں ہیں آج کے نوائے وقت میں آپ تک پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ مزید خبریں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا بیان، چینی سرمایہ کاری منصوبوں سے خطے کی تقدیر بدل جائے گی، بہتری باتوں وعدوں نہیں کام سے نظر آتی ہے، مستقبل میں ریلوے سے کراچی سے کاشغر تک جائے گی، ترکی تک بھی ٹرین کا سفر ممکن ہو سکے گا، 18 ارب کی آمدنی معجزے سے کم نہیں، پی آئی اے بھی بہتر ہوگی، گرین لائن ٹرین کے افتتاح پر خطاب، حسد رکھنے والے دوست ملک کو احتجاجی سیاست کی طرف دھکیل رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 1200 میگا واٹ بجلی منصوبے کے لیے 2 قومی بینک 84 ارب دیں گے، منافع خوروں کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا، حبیب بینک نیشنل بینک کے تعاون سے شیخ پورہ میں گیس کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ لگایا جائے گا، تیز رفتاری اعلیٰ معیار اور شفافیت سے یہ منصوبے مکمل کریں گے، وزیر اعلیٰ گورنر پنجاب سے ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دیں گے۔ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت شریف برادران اس بات پر تو متفق ہیں اور لگے ہوئے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ جو منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، چین کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی گئی، ریلوے کی بات کی گئی، اداروں کی بات کی گئی، آپ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں کارکردگی جو ہے وہ بتانے سے نہیں ہوتی بلکہ وہ نظر آتی ہے۔ کوئی چیز ہے اگر ریلوے پروفٹ میں چلی گئی ہے یا اس کے نقصانات کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے جی، بڑے پروفٹ میں، لیکن ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ابھی تک، تو وعدے ہی ہیں۔ اسی طرح 84 ارب روپے بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ 1200 میگا واٹ کے لیے 84 ارب روپے لے رہے ہیں، لیکن وہ ذرا وہ جو 84 سے زیادہ ارب روپے جو نندی پور میں لگ گئے اس کا کون ذمہ دار ہے اور ابھی تک وہاں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ کون پورا کرے گا، اس کا جواب کون دے گا، وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ جب ہم یہ بات کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اینٹی گورنمنٹ ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پرو پاکستانی ہیں، بالکل صحیح، اور ہم پاکستانی ہیں۔ ہمارا کوئی ایک جرنلسٹ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے تو وہ پولیٹیکل ورکر ہے، وہ پھر جرنلسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری وابستگی پاکستان ہے اور ہماری جو ہے وہ ایک غیر جانبدار بات کرنا ہمیں چاہیے، ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ ہم منصوبوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے بجلی کے منصوبے ہیں، پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ 2 بینکوں سے ہم 84 ارب لیں گے، ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے قومی ادارے ہیں ان کو نجکاری بھی ان کی جائے گی۔ ہم نے دیکھا لیسکو ہیڈ آفس کے سامنے، جو کہ ہمارے آفس کے بالکل عقب میں ہی ہے، وہاں پر گزشتہ 5 دن سے احتجاج ہو رہا ہے نجکاری کے خلاف، وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت کی نجکاری پالیسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ احتشام صاحب، ابھی تک جتنی نجکاری ہوئی ہے اس پر تنقید ہی ہوتی رہی ہے کہ وہ اس کی جیسے آپ دیکھیں یو بی ایل ہے، اس پر بڑی شدید تنقید ہوتی رہی، یہی پارٹی تھی جس کے پچھلے ٹینور میں یا اس سے پچھلے ٹینور میں یہ ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے شفافیت پہ سوال اٹھتے ہیں، لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اگر آپ کسی چیز کے کو پوری طرح اس کو پیسے نہیں وصول کرتے، یہ قومی فریضہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں نا، آپ کو بنا دیا ہے۔ تو یہ پھر جب کوئی ایک چیز بھی جو آپ نے جس کی نجکاری کی طرف گئے ہیں، اگر اس میں اس کی شفافیت پہ سوال نہیں اٹھے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کریں نجکاری۔ اچھا، آپ نے سمجھتے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ نئے ادارے بنائے پبلک سیکٹر کے اندر، تاکہ لوگوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے
جو اچھے پروفیٹیبل ادارے ہوتے ہیں ان کو بیچنے کی طرف آ جاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کے اوپر چھری چلائیں گے, اپنے منمانوں کو بیچ دیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی اے کے جہاز کس طرح سے کوڑیوں کے مول بیچ دیے گئے ایک ایسے شخص کو جو کہ خود حکومت کا حصہ ہے اور اپنی ایئر لائن بھی رن کر رہے ہیں. بھائی یہی تو بات ہے کہ اگر آپ نجکاری بھی کریں, چلیں پروفیٹیبل, میں تو کہتا ہوں پروفیٹیبل جو آپ کے ہیں ادارے ان کو بھی بیچ دے, چلے بیچ دے, کوئی بات نہیں, نجکاری کا دور ہے, لیکن پھر اس کی قیمت تو پوری لیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جہاز کوڑیوں کے مول بیچ دیں گے تو وہ کیسی نجکاری ہے, وہ تو پھر یہ اندھا ریوڑیاں والی وہی والی بات ہو گئی نا. تو یہ نجکاری تو نہیں ہے, یہ تو ڈکیتی ہوگی. پھر ڈکیتی, بالکل قومی اداروں پہ ڈکیتی ہو رہی, یہی کہنا ہے لیسکو کے ملازمین کا بھی, ٹریڈ یونینز کا بھی. میں یہ نہیں کہتا, اگر آپ کسی چیز میں, میں لیسکو کے ملازمین کی بات نہیں کرتا, وہ ان کا مسئلہ ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کو, اگر یہ بسکٹ 1 روپے کا ہے تو اس کا قومی خزانے میں 1 روپیہ ہی جانا چاہیے. اگر یہ اس کو آپ 2 پیسے میں بیچ دیں گے تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جس کو بیچا وہ بھی اہل نہیں ہے, آگے جا کے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ اس کے کیا صورتحال بن جائے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنے قابل لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اور ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سرکاری اداروں کو رن کر سکیں, اور کیا جو نجی شعبہ ہے اس کے پاس زیادہ صلاحیت ہوتی؟ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ چلیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک جو سٹرکچر بنایا ہے وہ بڑا زنگ آلود ہو گیا. صرف اس حکومت کی بات نہیں, 2 سال ہوئے ہیں اس کو آئے, نیسنٹ جمہوریت ہے, ایڈ ہاکزم ہے, بیوروکریسی ہے, سرخ فیتے ہیں, سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے تو یہ ساری علتیں جو ہیں دور ہو جائیں گی. صحیح, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو جو آپ اتنا بڑا ہم کرائسس میں ہیں, ٹیررزم ہے, انرجی کرنچ ہے, دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑی ہوئی ہے, دیکھنا چاہتے ہیں, ایک وار ہے لیڈرشپ کی, ریجن کی, کوئی اوپر ابھر رہا ہے, کوئی نیچے جا رہا ہے, کوئی کھینچ رہا ہے ہمیں, کوئی ادھر سے ایجنسیز, کوئی دوست ملکوں کے ایجنسیز, کوئی دشمن ملکوں کی ایجنسیز, جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے, وہی نا کہ اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو باہر نکالیں یہ 5-7 لوگوں سے. بالکل صحیح. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ہی 50-55 کمیٹیوں کو ہیڈ کرے, وہ کیا ہیڈ کرے گا, کیا انصاف کرے گا. آپ کو 100-150 لوگ جو ہے وہ ایکسپرٹیز لے کے ان کو جو ہے اس میں شامل کرے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, اس کو کیسے حل کریں. بالکل صحیح آپ کی تجاویز. یقیناً پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بھی سن رہے ہوں گے, شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو غور کیا ہوگا, مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے بھی آپ کی گفتگو بڑے غور سے سنی ہوگی, اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس پر عمل بھی کریں. تھینک یو ویری مچ جناب صاحب, آپ تشریف لائے. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ شامل کرنا چاہوں گا. امریکی نامہ نگار سے انٹرویو کے دوران فروری 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اسلام اور اس کے نظریات سے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے. اسلام نے ہمیں انسانی مساوات, انصاف اور ہر ایک سے رواداری کا درس دیا ہے. ہم انہی عظیم الشان روایات کے وارث اور امین ہیں. اس پر ضرور غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.